بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ آتے ہیں وہ محض ایک اتفاق ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہماری اپنی پسند کا نتیجہ ہیں یا سب تقدیر کا لکھا ہوا ہے؟ انسان جب زندگی کے سفر میں مختلف چہروں، باتوں اور رشتوں سے گزرتا ہے تو ہر ملاقات، ہر جدائی اور ہر لمحے کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، مگر ہم اکثر اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اسے قسمت یا اپنی مرضی کا کھیل سمجھ لیتے ہیں۔ سوچیں، کتنی بار آپ نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جنہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کی زندگی میں آئیں گے، اور پھر وہ آپ کی کہانی کا حصہ بن گئے، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے رک گئے یا کچھ وقت کے بعد رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی حقیقت ہر ملاقات اور ہر جدائی پر لاگو ہوتی ہے۔ ہماری خواہش ہو یا نہ ہو، اگر کسی کا آنا مقدر میں لکھا ہے تو وہ 1000 رکاوٹوں کے باوجود آپ تک پہنچے گا، اور اگر کسی کا جانا مقدر ہے تو وہ 1000 دعاؤں کے باوجود آپ سے جدا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو آپ کی زندگی میں ایک تحفے کے طور پر لاتا ہے تاکہ وہ آپ کو خوشی دے، امید دے یا آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ کبھی کوئی شخص آپ کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے تاکہ آپ کا صبر، برداشت اور ایمان پرکھا جائے۔ کچھ لوگ صرف خوشیاں دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ آنسوؤں کا سبب بنتے ہیں، مگر دونوں ہی آپ کو بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں سے یہ سب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر فیصلہ، ہر خیال اور ہر قدم اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں کسی سے ملنے کی خواہش بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور کسی سے دوری کا ارادہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تقدیر کبھی غلط نہیں لکھتی، چاہے وہ ہمیں کڑوی کیوں نہ لگے۔ وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو سکون دے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور وہ شخص جو آ کر آپ کو توڑ دے وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ کبھی کبھی ٹوٹنے سے ہی ہم مکمل ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ان ملاقاتوں کو صرف محبت یا نفرت کی عینک سے دیکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر رشتہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک انعام بھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، مگر تقدیر اسے بار بار ہمارے سامنے لے آتی ہے، جیسے کوئی سبق جو ہم نے ابھی تک صحیح سے نہیں سیکھا۔ اور کبھی ہم اپنی جان سے پیار کرنے والوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، مگر تقدیر اسے ہم سے چھین لیتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کب کس کو آپ کی کہانی سے نکال دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر تمام لوگ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں صرف وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ ہر آنے والا اور جانے والا اللہ کے حکم سے ہے تو آپ کا دل سکون پاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کسی کو روکنے کے لیے بے بسی کے آنسو نہیں بہاتے اور نہ ہی کسی کے جانے پر شکوے کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آج کوئی آپ کی زندگی میں ہے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کریں، اور اگر کوئی چلا گیا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا کردار مکمل ہو چکا ہے۔ ہر شخص ایک کہانی ہے، اور ہر کہانی کا اختتام اللہ کے قلم سے ہوتا ہے۔ ہم بس کردار ہیں، اور اصل مصنف وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو ہر ملاقات کو ایک مقصد سے جوڑتا ہے اور ہر جدائی کو ایک نئی شروعات کا دروازہ بناتا ہے۔ اس لیے آئندہ جب کوئی آئے تو اس کا استقبال شکر کے ساتھ کریں، اور جب کوئی جائے تو اس کو صبر کے ساتھ رخصت کریں، کیونکہ ہم جتنا بھی چاہ لیں تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی لکھی تقدیر میں کبھی کمی یا ذاتی نہیں ہوتی۔
جو وقت لکھا ہے وہی پورا ہوگا، جو لوگ لکھے ہیں وہی ملیں گے، اور جو جدائیاں لکھی ہیں وہی ہوں گی۔ بس دل کو اس یقین سے بھر لیں کہ اللہ ہر فیصلے میں آپ کی بھلائی چاہتا ہے، چاہے وہ فیصلہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔